दोस्तों, आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आखिरी मौका है। दोस्तों, आज वो जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है, जल्दी फायदा उठा लो। दोस्तों, आज आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। ये एक ऐसा मुबारक वजीफा है, एक ऐसा कामिल वजीफा है कि जिसे बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लिया जाए तो जिस मकसद की नियत करके बंदा बैठता है मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में तंगदस्तियां हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो बेटियां जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, वो बेटे जो नौकरी की वजह से परेशान हैं, वो लोग जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनकी कामयाबियां हाथों से निकल जाती है, आज सिर्फ एक तस्बीह का ऐसा खास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जो बंदा इस तस्बीह को आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार पढ़ता है, दोस्तों सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके नसीब, उसके तकदीर, उसकी किस्मत तब्दील कर दी जाती है। पूरे साल के दिन फिरते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोलती है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन जो भी पढ़ लेता है वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने करीब कर लेते हैं, इतना करीब करते हैं कि वो अपना दोस्त बना लेते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अपना दोस्त बना ले तो अल्लाह वालों पूरी दुनिया इकट्ठा होकर भी अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह पाक के दोस्त की शान होती है। दोस्तों, ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ना शुरू करे तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल की रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत फजीलत वाला महीना है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया जाए। और अल्लाह वालों, वैसे भी ये महीना ख़त्म पर है। आज 26 तारीख है, ये महीना ख़त्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन सदका और खैरात कर लो, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। इस दिन अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 लाख से नवाजते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को ठंडा करवा लें, क्योंकि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिस्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, एक अहादीस मुबारका का मफहूम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में सदका व खैरात करते थे। तो आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम इस महीने में सदका व खैरात करें और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करने की भरपूर कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो अल्लाह वालों, आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लेना। ये तस्बीह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल की तंगदस्तियां, तमाम के तमाम रिस्क को अपने नामाए अमाल में लिखवा लो, अल्लाह पाक को राजी कर लो, क्योंकि माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख है और आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अगर लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया,
تو पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान, महरूम है जो आज चंद मिनट निकालकर माह जमादुल अव्वल की आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पूरा दिन मौजूद है, लेकिन चंद मिनट निकालकर माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन जो बंदा ये वजीफा पढ़ता है, यकीन करें पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल की इज्जत, पूरे साल की दौलत उसके नामे अमाल में लिख दी जाती है। ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। दोस्तों, ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। यह आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजत परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगे, मनपसंद नौकरी मांगे, मनपसंद शादी भी मांगे तो मेरा रब गैब से अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख है, आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह जमादुल अव्वल की आखिरी तारीख, आखिरी 26 तारीख और जुमातुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों और मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, सऊदी अरेबिया, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात और आज का दिन इतना कबूलियत का है कि जो बंदा भी इस अमल को कर लेता है, नसीब और तकदीर को संवार दिया जाता है। रहमतें, बरकतें बारिश की कतरों की तरह उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाती हैं। आज माह जमादुल अव्वल की 26 तारीख है, आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रहमतों बरकतों से झोलियां भरवाने का वक्त है। अगर आप रब्बे करीम से आज तक अपने मन पसंद का नसीब नहीं लिखवा सके, आप लोग जो चाहते हैं वो अगर लिखवाना चाहते हैं तो फिर इस अमल को करें, इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग मांग मांग के थक जाएंगे। रब अता कर 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 नहीं थकेगा। वो रब है जो जितना ज्यादा मांगता है अल्लाह पाक उसको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठना, आज अल्लाह पाक से पूरे साल की कामयाबियां मांगना, तमाम तंगदस्तियों को खत्म करने के लिए दुआ करना, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, बेटियों के नसीब के लिए दुआ करना।
انشاءاللہ اللہ پاک رزق بھی عطا کرے گا، عزت بھی عطا کرے گا، گھر بھی عطا کرے گا، گاڑی بھی عطا کرے گا، بس آپ لوگوں نے مانگنا ہے۔ اگر آپ کو مانگنا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ آج تک جس حاجت کے لیے آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ دوستوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن، اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ جمادی الاول کی آخری تاریخ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، آخری طاق راتیں چل رہی ہیں، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنا یقین کریں ہر بندے کے لیے ضروری ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کی پہلے خصوصی دعا کر لیتے ہیں اور آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، جو بندہ بھی لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے قرض دار ہیں قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام تر مسلمانوں کی تمام دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج ماہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس آخری عشرے کے تحت میرے مولا ہماری تمام نیک اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا ہمارے والدین کو، ہمیں والدین کے سایہ ہمارے سر پر سلامت فرما، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔
ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الاول کی 26 تاریخ ہے، آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھ لو، صرف 5 منٹ لگیں گے، صرف 5 منٹ نکال کر اس عمل کو کر لو، یقین کرو تقدیر بھی سنورے گی، نصیب بھی بہتر ہوگا، معاملات میں بھی آسانی ہوگی۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دوستوں ملاحظہ فرمائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لیجئے گا، اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی آیت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، رب کی پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پہلے نمبر پر پڑھا، اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ محمد مصطفیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو ایک ذرا دھیان سے بات کو سماعت کریں۔ اگر آپ لوگ کمزور ہیں، کمزوری بہت طرح کی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، جسم ویسے ہی کمزور ہے، سوکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں، آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ پتلے ہیں، پتلے دبلے ہیں، کمزور سے ہیں۔ دیکھیں جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، پریشان بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، وہ دبلے پتلے ہیں، دیکھیں جو دبلا بچہ ہوگا وہ زیادہ روئے گا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ لوگ آزما کے دیکھ لیں، ہمارا تجربہ ہے، کہیں لکھا ہوا تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن میرا تجربہ ہے۔ جتنے میں دبلے پتلے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ چڑچڑے بہت ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں اور چڑچڑاہٹ بہت ہوتی ہے، ضدی بہت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کوئی ایسے بچے ہیں یا پھر آپ دبلے پتلے ہیں، آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ کو غصہ بھی بہت جلد آ جائے گا، ضد بھی بہت زیادہ کریں گے اور روئیں گے بھی آپ بہت زیادہ۔ تو اللہ والو صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا روئے گا، نہ اس کو فکر ہوتی ہے کسی چیز کی، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہوں، کمزور ہیں، تو دودھ کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر لے کر آیا جاتا ہے۔ دودھ کو ابالے، ایک گلاس دودھ کے اوپر
آپ لوگ اس عمل کو کر لیں. بچے چھوٹے ہیں، فیڈر پیتے ہیں یا ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو وہ دودھ کو ماں کو پلا دیں تاکہ وہ ماں دودھ پیے گی تو ویسے ہی اس کی سینے کے ذریعے بچہ پی لے گا. تو اللہ والوں اس طریقے سے اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور طاقت بھی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت بھی آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ کو جسمانی قوت بھی ملے گی. آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ وہ تمام درد آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک انجیر بھی لے لیں گے. صبح نہار منہ کھا لیں، دوپہر میں کھا لیں یا بھگو کے رکھ دیں، پانی میں بھگو کے رکھیے گا انجیر کو، اور صبح آپ اس پانی کو بھی پی لیں اور انجیر کو آپ لوگ چبا چبا کے کھا لیں اور ایک گلاس دودھ کا پی لیں. 15 دن آپ لوگ پی کے دیکھیں، انشاءاللہ بہترین ریزلٹس ملیں گے آپ کو. اول تو پہلے دن سے آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک روحانی طور پر قوت بیدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے. یہ بیماریوں کو زائل کرتا ہے، جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکالتا ہے اور آپ کو ایک صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین کی، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. زہر سے علاج بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. تو اللہ والو آپ کے اگر جسم میں کوئی انفیکشن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، پیشاب کے ذریعے سب وہ اتر جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی صرف اس ایک آیت کو 11 بار پڑھا. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر دینا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے سورت پڑھنی ہے یہ بڑی خاص سورت ہے. اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے. یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ سورۃ الاخلاص کا خاصہ ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں اور کوشش کرا کریں جب بھی تلاوت کی جائے ادب سے بیٹھا کریں. اللہ پاک آپ کو سننے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور مجھے سنانے کا بھی ثواب ملے گا. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے. بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 33 بار پڑھنا پڑے گا، اور اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تب بھی 33 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 33 بار پڑھنا پڑے گا. یعنی آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو الگ پڑھیں گے 33 بار اور پھر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ پڑھیں گے 33 بار، تو پھر یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا. اور آج کا آخری عمل جو چوتھا وظیفہ ہے، جس کے بغیر وظیفہ آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ توکل کی ہوتی ہیں، اور جو یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں یا حی یا قیوم کے، یہ بڑے طاقتور نام ہیں اور یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ نام ہیں. یا حی ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے، زندہ جاوید رہنے والے. آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اس طریقے سے پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ذرا پھر ملاحظہ کریں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف 33 بار پڑھیں گے. یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ کم سے کم 11 بار پڑھیں. 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھیں. 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھیں. 5 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار تو لازمی پڑھا کریں. 3 بار اول 3 بار آخر. اور درود پاک پڑھنے سے یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں. اور اس عمل اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں اللہ پاک سچی توبہ کو پسند کرتا ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے
رب توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، اور جب رب کے قریب ہوں گے رب کی رحمتیں آپ پر نازل و نزول ہوں گی، تو اللہ والوں خود بخود آپ کی وظیفوں میں تاثیر بھی آئے گی، شیطان کی پناہ بھی نصیب ہوگی، اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔